وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایسا عمل بیان کرنے والا ہوں کہ جس کے کرنے سے نہ ہماری نماز، نہ ہمارے روزے، نہ ہمارے صدقہ خیرات، حتیٰ کہ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ کوئی عمل قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں کہ جس کے کرنے سے وہ ایسا کون سا بیانک عمل ہے۔ وہ عمل آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، حتیٰ کہ 100 میں سے 95% لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس عمل میں مبتلا ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اس عمل میں مبتلا ہیں، اس برائی میں مبتلا ہیں۔ وہ کون سا ایسا برا اور بیانک عمل ہے کہ جس کے کرنے سے نہ ہماری کوئی بھی نیکی قبول نہیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الاعمال فی کل اثنین و خمیس۔ آپ نے فرمایا ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، برے اعمال بھی، نیک اعمال بھی، سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نمازیں پیش کی جاتی ہیں، برے لوگوں کے برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب لوگوں کے اعمال قبول کر لیتے ہیں، لیکن 2 لوگوں کے اعمال قبول نہیں کرتے۔ 2 لوگوں کے اعمال قبول نہیں کرتے، باقی سب اعمال قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کون سے 2 عمل ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ الاصلاح نے فرمایا، پہلا عمل کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کے بھی اعمال قبول نہیں کریں گے۔ جتنی مرضی نمازیں ہوں، جتنے مرضی روزے ہوں، جتنے مرضی صدقہ خیرات ہوں، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے تو سب اعمال برباد۔ اور دوسرا بیانک عمل، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرا بندہ جس کے اعمال اللہ رب العالمین ٹھکرا دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ میں اس کے اعمال قبول نہیں کروں گا، وہ رشتہ داری توڑنے والا ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کے اعمال لے جاؤ، جب تک یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی سے صلح نہیں کر لیتا اس وقت تک ہم اس کے اعمال قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بیانک عمل ہے، کتنا برا عمل ہے، آج ہم میں عام ہے۔ آج ہم رشتہ داریاں بھی توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے، حتیٰ کہ سگے بھائی کے ساتھ نہیں بولتا۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے، اور آپ الاصلاح نے فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت، اور یہ بھی بخاری مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 فمن ہجر فوق 3 فمات دخل النار۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اگر وہ اسی ناراضگی کی حالت میں فوت ہو گیا، فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار، کہ اس نے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھی اور اسی ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے مر گیا، فوت ہو گیا، چلا گیا، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں، فمات دخل النار، آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمازیں جتنی مرضی، روزے جتنی مرضی، صدقہ خیرات لاکھوں کی تعداد میں کر دیا، نمازیں بڑی پڑھی، تہجدیں بڑی پڑھی، لیکن کوئی اعمال قبول نہیں۔ کس وجہ سے؟ قطع رحمی کی وجہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع الرحم، کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی کے صحابی دعا کر دیجئے اللہ بارش نازل فرما دے۔
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ اگر اس مسجد میں، اس مجلس میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، وہ بندہ اس مجلس سے اٹھ جائے، اس بندے کی وجہ سے اللہ نے ہماری بھی دعا قبول نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اس بندے کی وجہ سے اللہ نے ہماری بھی دعا قبول نہیں کرنی۔ اور اللہ رب العالمین کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے کہ جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، خوشیوں کو بانٹتا ہے، پیار و محبت کو بانٹتا ہے۔ آئیے خدارا اس عمل سے بچیے، اس عمل سے جان چھڑائیے، رشتہ داریوں کو جوڑیے، آپس میں پیار و محبت کیجیے، اخلاق پیدا کیجیے، نہ کہ نفرت پیدا کیجیے، کینہ پیدا کیجیے، بغض پیدا کیجیے، اس سے بچیے، اخلاق پیدا کیجیے، اپنے دل میں خلوص پیدا کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔